السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائے عریشہ پارٹ 28۔ وہ کمرے میں آئی تو دارم سائی نہا کر ایک دم فریش اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سکھانے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گیا۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں کتنی مشکل سے آئی ہوں۔ وہ آپ کی لاڈلی مجھے وہاں نیچے کتنا تنگ کر رہی تھی، یہاں آپ منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہوئے وہ کہنے لگی تو اس سے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے دارم سائی نے اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے کھینچ کر اپنے آگے کھڑا کر دیا۔ اس کے شولڈر پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اسے اور خود کو سامنے آئینے کے فریم میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک مکمل خوبصورت کپل تھا۔ سب کی باتوں پر نہیں، میری فرمائش پر دھیان دو جانم سائی، میں بہت تھکا ہوں اور میری تھکاوٹ صرف تمہارے لب مٹا سکتے ہیں۔ اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے وہ اپنی فرمائش پر قائم تھا۔ اس کی خمار آلود نگاہیں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اس سے شرمانا گھبرانا اب کافی کم ہو چکا تھا۔ ان 5 مہینوں میں وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے۔ یہ ساتھ حسین تھا، چھوٹی موٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے بھی لگے رہتے تھے، جیسے دارم سائی کا گھر دیر سے آنا، در کا فون نہ اٹھانا، در کا اس سے زیادہ کسی اور کو وقت دینا، یا پھر دارم سائی کا اس کے نہ کہنے پر بھی کام پر چلے جانا۔ ایسے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ان دونوں میں اکثر لگے رہتے تھے، جو ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ اور اس وقت وہ اپنے ان لمحات کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس وقت وہ صرف اپنی تھکن مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اچانک ہی در کا فون بجنے لگا۔ تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا ہے کیا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب کب ہوتے ہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی تک وہ اتنی بڑی پیرنی نہیں بنی کہ انہیں کچھ بھی پتہ چل جائے گا۔ دارم سائی، آپ کی ٹائمنگ ہی غلط ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے فون کی جانب متوجہ ہونا چاہا، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنی مضبوط ہتھیلی میں قید کر چکا تھا۔ میری ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے جانم سائی، تم اپنی ماں سے کہو کہ وہ اپنی ٹائمنگ بدلے، کیونکہ تمہاری ٹائمنگ میرے حساب سے سیٹ ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر بے باکی سے لب رکھتا وہ شدت سے بھرپور بوسہ لیتا اسے چھوڑ کر اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا، جس پر در نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ لگتا ہے تمہارا فون اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں، اچھی بات ہے، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ اسے خود کو گھورتے پا کر وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور واپس اپنے پاس بلانے لگا۔ جی نہیں، میرا پورا ارادہ ہے فون اٹھانے کا، اور آپ تو ذرا دور ہی رہیں مجھ سے، اور جب تک میں بات کرتی ہوں تب تک کپڑے پہن لیں۔ ہر وقت جون سینا بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے، ننگو کہیں کے۔ وہ اسے دیکھتی ناک سکڑتی فون اٹھا کر باہر بالکنی کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ دارم سائی کی ماں کو زیادہ پسند نہیں کرتا اور اس کی ماں کی بھی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ شاید ہی اسے اس گھر میں کوئی اور پسند کر بھی نہ پاتا۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو اس کی ماں تھی، اس کے لیے اہم تھی۔ بے شک ان کی باتیں آج بھی وہی تھی جو یہاں آنے کے بعد سے وہ کرتی آئی تھی، لیکن اب اس سے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس اس کی ماں اس سے بات کر لیتی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ بارات والے دن ہم سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، اور مہندی والے دن بھی، لیکن ولیمے والے دن ہم سب الگ الگ کپڑے پہنیں گے۔ ہر فنکشن میں ایک جیسے کپڑے اچھے نہیں لگیں گے۔ ثنا زمین پر بیٹھی فیصلے سنا رہی تھی۔ کہنے کو وہ بھی تو ہونے والی دلہن نہیں تھی، لیکن اس کا صرف نکاح ہونے جا رہا تھا۔ وہ صرف فون پر سارا پھپھو کے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ شادی کی باتیں پہلے ہی شروع تھی اور تاریخ وغیرہ بھی سب کچھ رکھ لی گئی تھی، اسی لیے شادی اسی تاریخ پر ہونے والی تھی، لیکن فی الحال ثنا کا صرف نکاح کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ثنا بھی کھل کر حصہ لے رہی تھی، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان تھی اپنی شادی کی باتوں کو لے کر، لیکن صرف اپنے نکاح کا سن کر اب وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ وہ بھی فی الحال اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، اور اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ ابھی عارش سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ وجہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر میں سب کے سامنے وہ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر چکی تھی۔ کوئی مجھ سے بھی میری مرضی پوچھ لو، اوپر بیڈ پر بیٹھی زاوش نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، دلہن سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یہ سارے کام دلہن کی بہنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے تم منہ بند کر کے وہیں آرام سے بیٹھی رہو، زرنش نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سے وہ سب اپنی باتوں میں لگ گئی۔ میرا بھی دن آئے گا زرنش، اس نے زرنش کو دیکھتے ہوئے دھمکی دی تو وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی۔
ہائے میرا بچہ، تمہارا دن آیا تھا اور تم نے میری خوب بینڈ بجائی تھی، اور اب میرا دن آیا ہے، ویسے ماننا پڑے گا نا۔ سب تو اس کے پیپر رزلٹ کا انتظار اس طرح سے کر رہے تھے جیسے اسے فرسٹ پوزیشن ملے گی۔ ہمیں تھوڑی نہ پتہ تھا کہ دو دو پسلیاں کر کے بیٹھ جائے گی، دو دو سپلیاں کر کے بیٹھ جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی اور کچھ نہ صحیح اچھے نمبروں میں ہی پاس ہو جائے گی، لیکن اس نے تو ہم سب لڑکیوں کی ناک کٹوا دی۔ ثنا نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے اسے اپنی بہن کہتے ہوئے۔ اب جب میں بورڈ میں ٹاپ کروں گی تو کس منہ سے سب کو کہوں گی کہ یہ دو سپلیاں لے کر میری بیٹھنے والی عورت میری بہن ہے۔ سب کو موقع مل رہا تھا تو ثانیہ کیوں پیچھے رہتی؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم سب، خبردار جو کسی نے مجھے عورت کہہ کر پکارا، حد ہو گئی۔ اگر میں کچھ بول نہیں رہی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سب لوگ مجھے عورت کہہ کر پکارو۔ میں ایک حسین دوشیزہ ہوں، اس نے اپنا مکمل تعارف کرواتے ہوئے کہا، تو سب نے بے اختیار کہا لگایا۔ دوشیزہ بھی کیوں، تمہیں تو ہم چھوٹی سی معصوم بچی کہتے ہیں۔ یہاں پر تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے اور اس کی بات تو سنو، زرنش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آج اس کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، دن ڈالے جا رہے تھے، 2 دنوں میں اسے مایوں بٹھا دیا جاتا۔ ساحر سے پہلے بھی اس کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو آگے تو باقاعدہ رسم کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کو بند کیا جانے والا تھا، اور یہاں ساحر سائی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ عجیب انسان تھا، نہ تو کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور نہ ہی اسے سکون سے رہنے دے رہا تھا۔ اگر تو وہ اسے پسند کرتا تھا تو کہہ دیتا کہ اسے بھی سکون مل جاتا، لیکن نہیں، جب بھی اس کا سامنا ہوتا سختی سے گھورتا، ویسے ہی جیسے بچپن سے گھورتا آیا تھا۔ سگریٹ تو جیسے اس کی اصل محبوبہ تھی، جو ہر وقت اس کے لبوں میں دبی ہوئی ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو اس سے بھی عجیب سی جلن ہونے لگی تھی۔ یہاں شادی کے دن سر پر آ رہے تھے اور اس انسان کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ یہاں کیا صرف میری ہی رسمیں ہوں گی؟ ساحر سائی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ 4 دن سے وہ گھر واپس نہیں آئے، کسی کو خیال تک نہیں ہے کہ وہ بھی تو دلہا ہے۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا تھا اور اب سب اسے منہ کھولے حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ اللہ، کتنی پرواہ ہے اسے اپنے ہونے والے میاں کی۔ اگر اتنی ہی زیادہ فکر ہو رہی ہے تو فون کر لو نا ان کو۔ ثنا نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی تھی، جس پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں انہیں فون کرنے لگوں گی۔ وہ فون خود سے دور پھینکتے ہوئے کہنے لگی تو سب پھر سے ہنسنے لگی۔ جب زرنش کو باہر سے سنان کی آواز آئی، سنان 4 دن کے بعد گھر واپس آیا تھا، تو مطلب صاف تھا کہ اس کے ساتھ ساحر بھی گھر واپس آ چکا تھا، اور یقیناً وہ بھی جانتا تھا کہ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی کو لے کر کتنا ایکسائٹڈ ہے، لیکن ان سب لڑکیوں کے سامنے تو وہ نہیں جانتی تھی، اور کل کے بعد مایوں کی رسم ہونی تھی، تو پھر تو مکمل پردہ کرنا ضروری تھا۔ اسے یہ سوچ کر اداسی ہونے لگی تھی کہ وہ ساحر سائی کے دل کے خیالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ شادی کو لے کر کیا سوچتا تھا، یعنی آنے والی زندگی کے لیے اس کے کیا خیالات تھے، زاوش کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ شادی سے پہلے ایک بار ساحر سائی سے ملنا چاہتی تھی، اس سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، پہلے ہی انگلش اور میتھس میں سپلی لے کر سب کے طعنوں کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی یہ بات ماننے کو تو کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ انگلش کا پیپر اس کا بہت اچھا ہوا تھا، اور میتھس کے تو ٹیچر ہی ٹھیک نہیں تھے۔ اگر وہ اسے ٹھیک سے سمجھاتے تو یقیناً اس کا پیپر بہت اچھا ہوتا، لیکن برا تو پھر بھی نہیں ہوا تھا، اس نے 20 نمبر تو لے لیے تھے نا۔ اور یہی بات جب اس نے اماں سائی کے سامنے کہی تو وہ اس کی جوتوں سے دھلائی کرنے کے بعد کہہ چکی تھی کہ ان 20 نمبروں کا تم اچار ڈالو۔ اب بھلا انہیں کون سمجھائے کہ نمبروں کا کوئی اچار نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ مائیں بھی نہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ڈاکٹر صاحب، سنان شاہ کی بیوی کا نام زرنش ہے اور وہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ گھر پر موجود ہے۔ دارم فون کان سے لگائے باہر لان میں ٹہلتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ڈاکٹر تھا جو پچھلے 3-4 گھنٹوں سے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ سر، شاید آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہاں میرے پاس ایک لیڈی ہے، ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے اور نکاح نامہ پر سنان شاہ کے دستخط بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پلیز یہاں آ کر دیکھ لیں، ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
میری بات سنو ڈاکٹر، تم نہ جانے کون سی سنان شاہ کی بات کر رہے ہو۔ اس دنیا میں ایک سنان شاہ تو ہے نہیں۔ اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو، میرے گھر میں شادی کا ماحول ہے۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھیے سر، میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایک ہی نام کے موجود ہوں گے، لیکن اس لڑکی کے پاس آپ کے بھائی کی تصویر ہے۔ کیا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کروں گا؟ اس لڑکی کا نام مسکان ہے اور اس کے پاس ایک نکاح نامہ ہے جو تقریباً 3.5 سال پرانا ہے۔ یہ لڑکی پچھلے 3 ماہ سے کوما میں تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اسے ہوش آیا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ فرحان نام کی لڑکی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ سنان شاہ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ وہ 3 مہینوں سے پریگننٹ تھی اور اس نے اس پر اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ اس لڑکی کے پاس سارے رپورٹس موجود ہیں، لیکن وہ لڑکی مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ اسے سنان شاہ کے علاوہ کسی کی شکل یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس بکواس بند کرو اپنی، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، باقی باتیں وہاں پر ہوگی۔ وہ زرنش اور سنان کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر بولا اور فون رکھ دیا۔ دارم سائی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں اپنی بیگم کو لے کر، باقی آپ سنبھال لیجیے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دارم نے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں اور تو کچھ نہیں کہتا، بس یہی بتانا تھا کہ ہم باہر جانے والے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو دارم سر ہلاتا اندر کی جانب چلا گیا۔ نہ جانے کیا تھا دارم کے انداز میں جو سنان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ آئیے دارم صاحب، میں آپ کو اس لڑکی سے ملواتا ہوں۔ وہ کافی عرصے سے کوما میں تھی، کچھ دن پہلے ہی اسے ہوش آیا ہے۔ ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ جس کا نام فرحہ ہے، اور اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ یہ لڑکی جس کا نام مسکان ہے وہ سنان شاہ کی بیوی ہے اور سنان شاہ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ لڑکی آپ کے بھائی سنان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سب کچھ تو تم مجھے فون پر بھی بتا چکے ہیں ڈاکٹر۔ مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا پھر جھوٹ۔ دھرم سائی 3 گھنٹے کی لمبی مسافت طے کر کے صرف اور صرف اس لڑکی سے ملنے شہر تک آیا تھا جو سنان شاہ کی بیوی ہونے کی دعوے دار تھی۔ یہ اس کا یقین تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور صرف سنان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے۔ اسے سنان پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنان کبھی بھی اس کی بہن کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ وہ زرنش سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں ان کی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہوئی تھی، اور سنان زرنش سے کتنی محبت کرتا تھا وہ سب گھر والوں کے سامنے تھی، یہاں تک کہ ساحر تو سنان کو چڑھانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ جورو کا غلام، جسے وہ ہنس کر قبول کر لیا کرتا تھا۔ ایسے میں اس طرح کسی کا بھی اٹھ کر یہ کہنا کہ وہ سنان شاہ کی بیوی ہے اور سنان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، ناقابل یقین تھا۔ سنان بہت سیدھے سادے نرم مزاج کا انسان تھا۔ یقیناً دارم کے ہی کسی دشمن نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کا دشمن یہ بھول گیا تھا کہ سنان شاہ کے آگے دارم شاہ خود کھڑا ہے اور وہ سنان شاہ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں پر بیڈ پر ایک لڑکی کافی بری حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ بھی کافی عجیب بنا رکھا تھا، شاید وہ دماغی طور پر ڈسٹرب تھی۔ جبکہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی جو تقریباً 30 سے 35 برس کی تھی، اسے دیکھتے ہی اس کی جانب مڑی۔ یہ ہے دارم شاہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ان سے ملنا ہے۔ میں نے یہ بات فی الحال صرف انہی تک رکھی ہے، باقی آپ کو ان سے جو بھی بات کرنی ہے کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا دارم سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم، میرا نام فرحہ ہے، میں ناران سے ہوں۔ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی تھی۔ اسے ایک کمرہ چاہیے تھا رہنے کے لیے۔ پہلے تو میں دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ لڑکی پریگننٹ ہے تو مجھے اس پر ترس آ گیا، کیونکہ وہ خود یہاں اپنے خاوند کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ میں نے اسے اپنا کمرہ کرائے پر رہنے کے لیے دے دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ جو بھی کہوں گی وہ سب سچ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ رات کا تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میرے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سچویشن میرے لیے بہت بری تھی۔ میں بہت مشکل سے ہسپتال پہنچی تو آگے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کس نے کیا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں جب واپس آئی تو مسکان مجھے بہت بری حالت میں ملی۔ اسے بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا، یہاں تک کہ گلا دبا کر اسے اس کی
اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا کہ وہ اپنا بچہ تک کھو بیٹھی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ اس کی جان بچانے کی خاطر میں اسے ہسپتال لے آئی، لیکن یہ تب تک کوما میں جا چکی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے میں نے اس کے سامان کی تلاشی لی جس میں مجھے یہ سارے ثبوت ملے۔ میں نے یہ سب کو سنبھال کر رکھ دیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں اسے انصاف دلانا چاہتی تھی، اسی لیے جیسے ہی اسے ہوش آیا میں نے سب سے پہلے آپ کو فون کیا۔ آپ کے انصاف کے کافی قصے سن رکھے تھے میں نے، اسی لیے آپ کو ہی یہ سب کچھ بتانا مناسب سمجھا ہے۔ یہ کاغذات ہے جس میں اس لڑکی کا نکاح نامہ، نکاح کی تصویریں اور پریگننسی رپورٹ ہے، جس کے ساتھ DNA رپورٹ بھی ہے جو یقیناً آپ کے بھائی سنان شاہ کی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اس لڑکی کو انصاف ضرور دلائیں گے۔ یہ لڑکی اپنا ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکی ہے، سوائے سنان شاہ کے اسے اور کوئی نام یاد نہیں ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بچہ ہونے کے بعد اسے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہی سوائے اپنے شوہر کے نام کے۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ لڑکی سچی ہے۔ اب مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بھی بولے نکاح نامے کے ساتھ باقی سارے پیپرز بھی چیک کرنے لگا۔ اس نے لڑکی کی ساری باتیں بہت غور سے سنی تھی، لیکن اسے یقین کسی بات پر نہیں تھا۔ سارے کاغذات چیک کر کے وہ نکاح نامہ پر آ کر رک گیا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کی گاڑی فل اسپیڈ میں شاہپور کی کچی پکی سڑکوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اس چیز کے لیے کسی کو بھی فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ بتایا تھا۔ ساحر سائی بہت بار اسے فون کر چکا تھا، لیکن اس نے فون اٹھایا ہی نہیں تھا۔ آج مایو کی رسم ادا ہونی تھی، شاید اسی لیے بار بار ساحر بھی اسے فون کر کے اس بات کی یاد دلا رہا تھا، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف شاہپور کے سردار کردم شاہ سے ملنا تھا، جس نے دوست ہو کر اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ گاڑی حویلی کے باہر روک کر وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جاننے والے اسے دیکھ کر سلام کرنے لگے، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا کسی کو دیکھنے کا۔ اسے تو صرف اور صرف کردم شاہ سے ملنا تھا، جو اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر چکا تھا۔ سنان کے نکاح کے بارے میں وہ سب جانتا تھا، یہاں تک کہ سنان کے نکاح کے گواہوں میں بھی شامل تھا، تو اس نے یہ بات اس سے کیوں چھپائی تھی؟ کیوں اسے بتایا نہیں تھا اس کے نکاح کے بارے میں کچھ بھی؟ اسے اس لڑکی پر کوئی یقین نہیں تھا، لیکن کرم شاہ پر یقین تھا۔ وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یقیناً یہ نکاح سچا تھا، ورنہ کردم کے نکاح نامے پر سائن کبھی نہ ہوتے۔ السلام علیکم دارم سائی، کیسے ہیں آپ یہاں اچانک خبر تو کی ہوتی۔ جنید تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، لیکن شاید اس وقت وہ دوستی نبھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہٹ جاؤ جنید سائی، ورنہ ہو سکتا ہے میری پہلی گولی تمہارے سینے پر لگے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، کیونکہ آج میں تم سے نہیں تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ اپنے آنے جانے کی خبریں دوستوں کو دی جاتی ہے، دوستوں کے روپ میں چھپے غداروں کو نہیں۔ بلاؤ اپنے سردار کو، آج میں اس سے سوال کرنے آیا ہوں۔ وہ بے حد غصے سے کہتا اپنا ریوالور نکالتا اسے وارن کر رہا تھا۔ گستاخی معاف سردار سائی، اگر تو آپ یہاں کردم سائی کے دوست بن کر آئے ہیں تو بسم اللہ، اگر دشمن بن کر آئے ہیں تو مت بھولے بندوق ہم بھی رکھتے ہیں۔ کردم سائی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہاتھ سمیت اکھاڑنے کی ہمت رکھتا ہے جنید خان۔ جنید خان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اسی لیے لحاظ کر رہا تھا کیونکہ وہ کردم شاہ کا دوست تھا، ورنہ وہ کردم شاہ کے اشارے سے پہلے جان دینے کے لیے تیار کہاں کردم شاہ کے خلاف اتنی بڑی بات برداشت کر سکتا تھا۔ جنید سائی سامنے سے ہٹ جاؤ، میرا یار مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ پیچھے سے آتی کردم کی آواز پر جنید نے مڑ کر اسے دیکھا اور سر جھکاتا رستے سے ہٹ گیا۔ بات کرنے نہیں، تمہیں جان سے مارنے کے لیے آیا ہوں کردم شاہ۔ وہ بے حد غصے سے دہاڑا تو سامنے کھڑا کردم دلکشی سے مسکرایا۔ گولی سینے پہ مارو کہ یہ دل پر، یہ بتا دو پہلے دارم سائی۔ کردم شاہ خود کو تمہارے حوالے کرے گا، لیکن پہلے قصور تو بتاؤ۔
کہو کون سی گستاخی ہو گئی مجھ سے کہ میرا یار میرے سامنے میری جان لینے کو کھڑا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیا یہ سچ نہیں کردم سائی کہ تم نے زرنش کو اپنی بہن کہا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں تم نے کہا تھا کہ حوریہ کے بعد اگر تمہیں کوئی بہنوں کی طرح عزیز ہے تو وہ زرنش ہے؟ تو پھر کیسے اس کے حق کو چھین لیا تم نے؟ کیسے تم سنان کے نکاح میں شامل ہو گئے؟ کہہ دو یہ سچ نہیں ہے، صرف تم پر یقین کروں گا۔ صرف ایک بار کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، صرف سنان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور اس لڑکی کو ایسی سزا دوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے جیسے التجا کر رہا تھا، کہہ دو کہ کوئی بھی لڑکی میری بہن کی سوتن نہیں ہو سکتی، لیکن کردم اس کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا۔ یہ سچ ہے دارم سائی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ اس دوران میں کیلاش گیا ہوا تھا جہاں مجھے سنان ملا۔ پہلے دن تو اس کی اور میری ملاقات کافی خوشگوار ہوئی تھی، لیکن پھر اگلے دن اچانک آدھی رات کو اس نے مجھے فون کیا کہ اس کا نکاح ہے اور اس کی جانب سے کوئی گواہ نہیں ہے، اسی لیے میں گواہوں کو لے کر وہاں پہنچوں۔ اور یقین کرو اس رات میں نہیں جانتا تھا کہ سنان کی فیوچر میں شادی کبھی بھی زرنش کے ساتھ ہوگی۔ سنان نے مجبوری میں یہ نکاح کیا تھا کیونکہ وہ لوگ بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کا نکاح قرآن پاک سے کر رہے تھے اور سنان شاہ اپنی نگاہوں کے سامنے اس طرح کا گناہ ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا نکاح ہوا تھا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کے نکاح میں میں گواہ کے طور پر موجود تھا، لیکن سنان نے مجبوری میں کیا تھا یہ نکاح۔ اس کے بعد سنان سے میرا رابطہ رہا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کے گھر والوں کی نظر تھی اس پر۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ اگر سنان نے اس لڑکی کو طلاق دی یا اسے چھوڑ دیا تو وہ خود اس لڑکی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ سنان اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا۔ پھر سنان واپس آ گیا۔ پھر اس لڑکی کا کیا ہوا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپایا، میں شرمندہ ہوں۔ سنان نے مجھے قسم دی تھی کہ یہ بات میں کبھی بھی تمہیں نہ بتاؤں، لیکن اب جب تم خود ہی سب کچھ جان چکے ہو تو کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آگے فیصلہ تم کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ جاؤ جنید خان، دارم سائی کے لیے کمرہ تیار کروا دو۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے سر جھکائے کھڑے جنید کو کہا، نہیں کردم سائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے جنہیں نپٹانے ہیں۔ انشاءاللہ ساحر سائی کی شادی پر ملاقات ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو کردم ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہے، لیکن وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے گھر کا مسئلہ تھا جو اسے خود حل کرنا تھا۔ آپ کا گھر بہت بڑا ہے کیا؟ ہمارا بھی بہت بڑا گھر ہے کیلاش میں۔ آپ ہمارے گھر کب آؤ گے؟ آپ جب ہمارے گھر آؤ گے نا۔ تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی لڑکی، کب سے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ جب دارم نے اسے ٹوکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بیٹھ سکتی ہوں، میں چپ ہو کر بھی، ایسے منہ پر انگلی رکھ کر میں چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میری اماں کہتی ہے جو یہ چپ ہو کر بیٹھ جائے گا اسے میوے ملیں گے، آپ بھی دو گے میوے؟ وہ منہ پر انگلی رکھے اسے اس طرح سے اس سے سوال کیے جا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے یہ ڈرامے بازیاں کرنا بند کرو۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے اس پاگل پن کے ناٹک پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اچھے سے پتا ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈرامے بازیاں ہیں، اسی لیے نارمل ہو جاؤ۔ تمہیں ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب کرنے کا، اس لیے بہتر ہے یہ سارے ڈرامے بازی بند کرو۔ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، دولت، شہرت، ہر چیز تمہیں ملے گی۔ بدلے میں تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سنان شاہ کی زندگی سے دور چلے جانا ہے۔ اس نے تمہاری جان اور عزت بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن تم کتنا برا کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ اگر غصے میں اس نے تمہیں طلاق دے دی تو تمہارے گھر والے تمہیں جان سے مار ڈالیں گے؟ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال رہی ہو؟ اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے امریکہ، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن تم وہیں پر رہو۔ جس طرح خاموشی سے تمہارا اور سنان کا نکاح ہوا ہے اسی طرح یہاں سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز وہاں مہیا کی جائے گی، وہاں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ بس تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارا آج ہی یہاں سے جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔
وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا جبکہ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، وہی میرا محافظ ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ وہ میرے بچہ اور سنان سائی تینوں ایک ساتھ رہیں گے۔ ہم ایک فیملی ہے۔ سنان سائی جانتے ہیں آپ، میرے شوہر ہے جو وہ کہتے تھے ہمارے 3 بچے ہوں گے اور 2 بیٹیاں ہوں گی جو سنان سائی خود پالیں گے۔ ایک بیٹا ہوگا جو ہم سنان سائی کی امی کو دے دیں گے کیونکہ انہیں پوتا چاہیے، لیکن سنان سائی کو بیٹیاں پسند ہے، اسی لیے ہماری 2 بیٹیاں ہوں گی۔ سنان سائی کی گاؤں میں بہت بڑی حویلی ہے، ہم سب وہیں پر رہیں گے۔ سنان سائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں اس دن انہوں نے مجھے اتنا مارا کیوں؟ پتہ نہیں کیوں وہ میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، میرے شوہر میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مجھے مار دیتے لیکن میں زندہ بچ گئی، شکر ہے میری جان بچ گئی۔ اب میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے، مجھے اس انسان کے پاس نہیں جانا، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں، مجھے نہیں جانا، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کبھی دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ مجھے نہیں جانا ان کے پاس۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ سنان شاہ کے پاس مجھے نہیں جانا، ان کے پاس مجھے چھوڑ دو، اتارو مجھے یہیں پر، روکو گاڑی روکو، مجھے یہیں پر اترنا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ انسان نہیں درندہ ہے، اس نے مار ڈالا میرا بچہ، ابھی مار ڈالا ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، اتارو مجھے یہیں پر، بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، یہ مجھے اس درندے کے پاس لے کر جا رہا ہے، یہ مار ڈالے گا مجھے، اس نے میرا بچہ بھی مار ڈالا، کوئی بچاؤ مجھے، روکو گاڑی، مجھے نہیں جانا، میں کہتی ہوں گاڑی روکو۔ وہ چلاتے چلاتے پاگلوں کی جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ تو وہ سمجھ چکا تھا، لیکن اب اس کی عجیب و غریب حرکتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ بار بار گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتی، گاڑی کا توازن بگاڑ چکی تھی، جبکہ اب دھرم سائی یہ سب کچھ کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھی تھی۔ اگر وہ اسے امریکہ بھیجتا بھی تو کس کے پاس، کہاں رہتی؟ وہ جو بھی تھا وہ سنان کی بیوی تھی اور اس کا نکاح سنان کے ساتھ پورے اسلامک رسم و رواج سے ہوا تھا جسے وہ جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اسے گھر لے کر جا کر وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اگر تو وہ گاؤں کے سردار کی طرح فیصلہ کرتا تو اس کی بہن کا گھر برباد ہو جاتا، اور اگر وہ بھائی بن کر فیصلہ کرتا تو پھر وہ کسی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ آج اسے بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے کر آیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سب کو بتائے گا کہ لڑکی کوئی غیر نہیں بلکہ سنان سائی کی بیوی ہے۔ نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، لیکن سنان سائی نے یہ بات گھر کے ہر فرد سے چھپائی ہوئی تھی جو یقیناً سب کے لیے ناقابل یقین ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسکان کو سب سے کس طرح سے متعارف کروائے گا، وہ سب کو کیسے بتائے گا کہ وہ سنان سائی کی بیوی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے تو آیا تھا، لیکن اب آگے کیا ہوگا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی وہ سنان سائی سے ڈرتی اور کبھی وہ اپنی اور سنان سائی کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں نہ جانے کون سی باتیں کرتی۔ سنان شاہ اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت زیادہ نفاست پسند تھا، اسے بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹی کی تمنا تھی۔ سب مسکان جانتی تھی اگر ان دونوں میں کوئی رشتہ نہیں تھا تو وہ سنان سائی کے بارے میں سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ کردم سائی کی باتوں سے وہ یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ سنان نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا تھا، لیکن اگر یہ ایک مجبوری تھی تو سنان کو اس رشتے کو آگے بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس نے اس رشتے کو آگے بڑھا لیا تھا تو پھر ان سب سے چھپا کر نکاح کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ آخر اپنے ہی گھر میں وہ یہ دوگلا کام کیوں کر رہا تھا؟ اسے سنان پر بے حد غصہ تھا کیونکہ یہاں سوال کسی غیر کا نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن کا تھا۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مسکان ایک بے گناہ بے قصور لڑکی تھی جو سنان شاہ کی وجہ سے آج اتنے برے حال میں تھی۔ یہ لڑکی اپنا بچہ کھو چکی تھی اور ڈی این اے رپورٹ کے مطابق وہ بچہ سنان کا تھا۔ یقیناً مسکان اور سنان کے کافی گہرے تعلقات تھے جنہیں وہ سب سے چھپا رہا تھا۔ سنان نے اپنا اور مسکان کا رشتہ چھپانے کی خاطر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس بات پر یقین کرنا دھرم سائی کے لیے آسان نہیں تھا۔
سنان سائی کوئی غیر نہیں تھا، وہ بچپن سے اس کے سامنے تھا، اس کا جب بچپن جوانی ہر چیز اس کے سامنے تھے۔ اس پر شک کرنا یا اس کے بارے میں غلط سوچنا دھارم سائی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن مسکان کی حالت اس کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دھارم شاہ ایک وڈیرا تھا، ایک سردار تھا، وہ ثبوتوں پر یقین رکھتا تھا، جذباتوں پر نہیں۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ مسکان کو انصاف ضرور دلوائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے سنان سے بات کرنی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا دھارم شاہ سنان سائی کو انصاف دلا سکے گا، کیا وہ مسکان کو انصاف دلا سکے گا، آخر وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔